بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام ویورز کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، میں نے سوچا میں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب لوگوں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سی بات شیئر کرتی چلوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو مجھے لائک ضرور کریے گا۔ جنت میں سب سے پہلے جانے والے لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار اور نیک ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جنت میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوں گے اور اس کے بعد ان کی امت کے دیگر امتی جو سب سے زیادہ نیک ہوں گی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نبی کے بعد اس کی امت کا حق رکھا ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ اے میرے اللہ، جب نفس کے بہکاوے میں آ کر طریق راہوں کے مسافر بننے لگوں تو اپنے نور کی روشنی سے مجھے راہ ہدایت دکھانا۔ اے اللہ، میرے تمام مسلمانوں کو جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور جو نہیں بھی ہیں، ان کو اپنی روشنی سے سیدھے راہ کی ہدایت عطا فرمانا۔ آپ سب لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں، یہ میرے لیے ایک ایوارڈ ہوتا ہے آپ سب لوگوں کی طرف سے۔ بندہ نماز کے بعد دعا کرتا ہے، یا رب میں اپنے دل کو تیرے سپرد کرتی ہوں کہ یہ کمزور بہت ہے، مجھے ہر پل بے بس اور مایوس کرتا ہے، بس تو مجھے مایوسی کے اندھیروں سے نکال دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے دل کو مضبوط کر دے اور ایمان پر استقامت دے دے۔ اے میرے اللہ، میری دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، میرے دل کو مضبوط کر دے اور ایمان پر استقامت دے دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بے شک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں یسرا ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہاں، وہ یسرا ہی تو ہوتے ہیں، آسانی اور سکون، دکھوں کی گہری کھائی سے نکل کر مل جانے والی رحمت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے نوازیں گے جہاں تک تمہاری سوچ ہوگی۔ میں ذمہ دار ہوں تیری اداس آنکھوں کا، میں مانتا ہوں حفاظت نہیں ہوئی مجھ سے اے رب۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا اور ہم یہاں آ کر ہم نے گمراہی اختیار کر لی۔ اے میرے اللہ، ہم بھٹک گئے تیرے راستے سے، جس راستے پر چلنے کے لیے تم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا۔ جوانی کا سجدہ اللہ کو سب سے عزیز ہوتا ہے، سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام پر تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، وہ تو بن مانگے ہی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کو آشنا کرتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنے اللہ کو سونپ دیتا ہے خود کو، تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کافی ہونا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے۔ تمہارے جاننے سے پہلے ہی وہ تمہاری راہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی وہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تمہارے دکھ درد تکلیف وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سب لوگوں کے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ الفاظ کتنے خوبصورت ہیں، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ کہ وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جوانی کے سجدے اللہ کو بہت پسند ہیں۔
ہم بعض اوقات یہی بات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ صرف عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جوانی کا سجدہ پسند ہے۔ یہ جوانی ہے، ہم سب لوگ بس یہی سوچتے ہیں کہ ہم اپنی جوانی کو انجوائے کریں۔ یہ جو دنیا ہے، یہ جو عارضی دنیا ہے، ہم اس میں اپنی تمام خواہشات کو پوری کریں، ہم پیسہ کمائیں اور بہت زیادہ کامیابی حاصل کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ چند چنے ہوئے ایسے نوجوان بہنیں بھائی ہیں جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بولتے ہیں، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جوانی کو تمہارے سپورٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کا اجر ان کو روز محشر وہ دے گا کہ ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جوانی میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آپ سب لوگ جانتے ہیں زندگی کی ایک ایسی کتاب ہے جس کے لکھاری خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی کتاب مکمل کر دی ہے، مگر ہمیں دعائیں مانگنے کا اختیار دیا ہے۔ دعا کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کو اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ اگر کسی صفحہ پر نہ لکھا ہے تو اسے کن میں بدل سکتی ہے۔ اسی لیے دعائیں اتنے دل سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ کو جنت دینے پر راضی کر لیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ میں اپنی ہر آنے والی ویڈیو میں یہی ڈسکس کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ لوگ صبر اختیار کر لیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملی تو آپ صبر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کریں کہ اللہ سب نوازنے والا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ ضرور آپ کو نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے، اسے ہمارے بارے میں سب معلوم ہے، ہماری اچھائی بھی اور ہماری برائی بھی، کب ہم صحیح تھے اور کہاں ہم سے غلطی ہوئی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب کچھ شیئر کیا کرو، اپنے ثواب بھی بتایا کرو، اپنے گناہ بھی۔ اگر تم نے کوئی گناہ بھی کیا ہے تو اس کے آگے شرمندگی کا اظہار بھی کیا کرو اور معافی مانگ لو۔ جتنی بار غلطی ہوئی ہے اتنی بار اللہ سے معافی مانگو۔ دل سے یہ ڈر نکال دو کہ وہ تمہیں جج کرے گا، وہ تمہیں پتہ نہیں معاف کرے گا یا نہیں، کیونکہ جج کرنا تو انسانوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، نوازنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، سب راز کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، ہم انسانوں کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے جتنا ہم اپنے خدا سے کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو ہم اتنا یقین نعوذ باللہ انسانوں پر کرتے ہیں جتنا ہمیں اپنے رب پر کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے ایک ہیں۔ تو یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں سے سب لوگوں نے چلے جانا ہے، سب لوگ اپنا اپنا مفاد رکھتے ہیں۔ کسی انسان کو کوئی بات بتاتے وقت اللہ تعالیٰ کے کچھ چند چنے ہوئے پیارے بندے ہیں جو بغیر مفاد کے کسی انسان کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، اسے اچھی تعلیمات کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس کو دین اور دنیا میں دونوں میں سبق کو واضح کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ پیارے دوستو، پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ لوگوں کے لیے باتیں کرنا کتنا آسان ہوتا ہے کہ پریشان نہ ہو، خوش رہا کرو، اعتماد پیدا کرو، گھلا ملا کرو، رویہ برا نہ کرو، غصہ نہ کیا کرو، نظر انداز کرنا سیکھو، ہمت اور حوصلہ پیدا کرو۔ آپ کو کیسے بتائیں کہ آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے جب ہم وہ سب کہنا چاہتے ہیں جو ہم دل میں چھپا کر رکھنے کے عادی ہوتے ہیں، غلط سمجھ آنے کے ڈر سے، کیونکہ کچھ ٹیومرز موجود رہتے ہیں۔ ہم اپنے دل کے چاروں اطراف میں ایک دیوار کھڑی کر لیتے ہیں، پھر خود ہی لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر لیتے ہیں۔ شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب تک خود پر نہ گزرے تب تک دوسروں کا دکھ سمجھنا ناممکن ہے۔ اللہ ہی ہے جو دلوں کا بوجھ اتار سکتا ہے، دل کو سکون عطا کر سکتا ہے۔ جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا، کیونکہ پھر ہم ہر وقت اللہ کو اپنے پاس پاتے ہیں۔
تو دعا کرو اور کرتے رہا کرو کہ دعاؤں کا چاہے رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی بھر دیتی ہیں انسان کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام انسانوں کے درجات کو بلند عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی دن میں اپنی باجی جان سے پوچھ کر ختم نبوت کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن پر ایک ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ مجھے کامنٹ ضرور کریے گا کہ مجھے بنانی چاہیے کہ نہیں۔ اور کچھ لوگوں کو وہ موسیٰ کی طرح لاڈ رکھتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، انتظار کرواتے ہیں، ان کا صبر دیکھتے ہیں، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستے بھی بناتے ہیں، فرعون سے بھی بچاتے ہیں اور پاکیزہ ساتھی بھی دیتے ہیں۔ تو کیا لاڈلوں کے حصے میں تکلیف نہیں آئی؟ جواب آیا، ارے نہیں لڑکی، تکلیفیں تو سب کے حصے میں آتی ہیں، لیکن ان کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ انسان اللہ سے بار بار مانگے۔ تنہائی کے گناہ کون سے ہیں؟ نامحرم سے دوستی، موبائل پر چیٹ، تصاویر، ویڈیوز، نامحرم مرد یا عورت کو دیکھنا، بنا نکاح کے محبت کے نام پر ایک دوسرے کو سب سمجھنا کہ ہمارا تعلق پاک ہے اور حلال ہے۔ یاد رکھیں، بنا نکاح کے کچھ بھی حلال نہیں، سب حرام ہے۔ صرف اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں۔ منگیترس بھی نامحرم ہیں۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے، اور تنہائی میں انٹرنیٹ پر نامناسب چیزیں دیکھنا تنہائی کے گناہ میں شمار ہے۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام دوستوں کو تنہائیوں کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ہم ہار گئے، پھر شیطان جیت گیا، شیطان اپنی ہر چال میں کامیاب ہو گیا اور ہم اپنی تمام کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ لیکن جب انسان کے دل میں دعائیں ہوں، اللہ پر یقین ہو، تو اس انسان کی زندگی میں رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کا کوئی فیصلہ بھلا کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہمیں شیطان کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جانتی ہوں کہ جو سچا مومن ہوتا ہے نہ وہ کبھی سکون سے رہ سکتا ہے، وہ پوری دنیا کو بھی اگر اللہ کے سامنے جھکا لے پھر بھی سستی ختم نہیں ہوتی۔ خدا ذات ہی ایسی ہے، کامل سکون تو اللہ کو دیکھ کر ہی ملے گا مومنوں کو۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا کے کچھ ایسے ملک ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے اے اللہ عز و جل، یہ چیز کتنی خوبصورت ہے۔ تو ایک بار سبحان اللہ ایک بار یہ سوچیں کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو ہر چیز ہر جگہ سے پاک ہے، اس کی تعریف کے لائق کچھ بھی نہیں ہے، وہ کتنے زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب درد اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں ہوتا، ہر درد کی انتہا پر سکون ملتا ہے، گزر جانے والی اور آنے والی ہر تکلیف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ انسان کو اتنا درد دیتا ہے کہ وہ پھر حسین ہو جاتا ہے، اور یہ حسن والوں کو کہاں ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعائیں مانگتے تھک مت جانا، کبھی یہ مت کہنا کہ ہمارے تو رب سنتا ہی نہیں۔ ارے ایک وہی تو ہے جو سنتا ہے، اور سننے کے بعد کن بھی فرما دیتا ہے، معجزے بھی کرتا ہے۔ اے اللہ، دلوں سے وہ فکریں اتار دے کہ جن کے بوجھ کے تیرے علاوہ ٹھیک سے کوئی نہیں جانتا۔ اے میرے رب، دلوں کے بوجھ اتار دے جس کے بوجھ کو تیرے علاوہ ٹھیک سے کوئی نہیں جانتا۔
اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کے جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو فیملی فرینڈس میں ضرور شیئر کریے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اس طرح کی اور مزید ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیروں سارا خیال۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔